بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس ان لوگوں کے نام ہے جو کہتے ہیں کہ موسیقی گانا روح کی غذا ہے۔ آج وہ یہ بیان سن کے جائیں، اگر ان میں رتی برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ غیرت ایمانی کی وجہ سے گانے بجانے اور آلات موسیقی ناچ گانے کو زندگی سے نکال پھینکیں گے۔ آئے اللہ کا قرآن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سورہ لقمان ہے، 21واں پارہ ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، وہ لوگ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم لہو الحدیث سے مراد ایک گانا بجانا ہے، راگ ہے۔ مستدرک حاکم کے دوسری جلد کے اندر، بہقی فی الکبریٰ کی 10ویں جلد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لہو الحدیث کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا، میں قسم اٹھاتا ہوں رب جلیل کی، اس سے مراد غنا اور گانا بجانا ہے، اس سے مراد۔ اور لہو الحدیث کے بارے میں ابن عباس، ابن مسعود، جابر بن عبداللہ اور اس طرح عمر بن شعیب، اسی طرح امام عکرمہ، سعید بن جبیر، امام مجاہد، امام مکحول، امام ابراہیم نخعی رحمہم، تمام صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گانے بجانے کو، اس طرح کی چیزوں کو دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ برائی پھیلاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں بے حیائی اور برائی کو پھیلانا مسلمانوں کے اندر، تو فرمایا ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر اور ان کے لیے آخرت کے اندر شدید قسم کا دردناک اللہ نے عذاب تیار کیا۔ سورہ نور میں فرمایا، اللہ قرآن میں فرماتے وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ وَأَنْتُمْ غَافِلُونَ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامدون کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سامدون سے مراد گانا بجانا اور آلات موسیقی ہے، اور شیطان بعض لوگوں کو گانے اور اپنی آواز سے ہی گمراہ کرتا ہے۔ آپ کھولیں رب کا قرآن، 15واں پارہ سورہ اسراء، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ اللہ کریم نے فرمایا، میرے بندوں میں سے جن کو تو اپنی آواز کے ساتھ بہکانا چاہتا ہے، جا ان کو بہکا لے۔ جو تیرے ہوں گے وہ تیرے اس آواز سے، شیطانی آلات اور موسیقی اور گانے سے تیرے پیچھے چلیں گے، جو میرے ہوں گے وہ گانے سے نفرت کریں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب بندوں اور جنتی بندوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ جب لغو چیز کو سنتے ہیں یا ان سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ اولئک ھم الوارثون، یہی جنت کے وارث ہیں جو گانوں سے بچتے ہیں، آلات موسیقی سے، ناچ سے، اس طرح کی ڈانس سے بچتے ہیں، وہی جنت کے وارث ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 3 میں فرمایا۔ اس طرح بہت سی احادیث ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے شراب کو، جوئے کو، والکوبتا، اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈھول کو اور ہر قسم کی مسکری نشہ آور چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو، زنا کو، شراب کو، گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے۔ صحیح البخاری کے اندر، مسند احمد اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، موجم طبرانی کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحل بیع المغنیات ولا شراؤہن ولا تجارت فیہن وثمنہن حرام، گانے والوں کی خرید و فروخت اور ان کی تجارت، ان کی قیمت، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انہ الغناء والذی لا الہ الا اللہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔ مستدرک حاکم اور بہقی کے اندر فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، گانا بجانا اللہ کے عذاب کا، انسانوں کی شکلیں بگاڑنے کا یہ گانا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، راوی حضرت عمران بن حسین ہیں، فرماتے ہیں قال
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی حاذل امتی خسف و مسخ و قذف قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی ذالک قال اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اندر زمین میں دھنسا دیا جانا ہوگا، آسمان سے پتھر برسانا ہوگا اور شکلیں بگڑنا ہوگا، یہ 3 عذاب اللہ اس امت پر دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ حالت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جب گانے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور آلات موسیقی اور شراب جو ہے یہ چیزیں کثرت سے ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ لوگوں کو زمین میں دھنسا بھی دے گا، آسمان سے پتھر برسائے گا، لوگوں کی شکلیں بگاڑ دے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ سنن ترمذی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، لوگ شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام چینج کر دیں گے، اس کو بیئر کہیں گے یا اس کو اور قسم کے نام دیں گے، شراب نہیں بولیں گے، لیکن وہ حرام ہے، چاہے اس کا نام بدل دو۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات یخسف اللہ بہم الارض ویجعل بہم القردۃ والخنازیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے سروں پر آلات موسیقی ہوں گے، ہر ٹائم ان کے سروں پر گانے بجانے ناچنا ٹاپنا ہوگا، اور فرمایا کہ گانا ان کے سروں کے اوپر آلات موسیقی ہوں گے، گانے والیاں گھومیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان کے شکلیں جو اللہ تعالیٰ خنزیر اور بندر جیسی بنا دے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العینان زناہما النظر، فرمایا کہ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آنکھیں زنا والی یا اس طرح کی غیر محرم چیزوں کو دیکھیں، بالاذنان زناہما الاستمتاع، اور کانوں کا زنا یہ ہے کہ وہ شہوانی اور شہوت والی باتیں سنیں، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ انسان شہوانی اور اس طرح کی بری باتیں زبان سے کرے، والید زناہا البطشہ، اور فرمایا کہ ہاتھوں کا زنا یہ کہ انسان حرام چیز کو پکڑے، والرجل زناہ الخطا، اور پاؤں کا زنا یہ ہے کہ انسان اپنے قدموں کے ساتھ برائی کی طرف جائے۔ اس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تدخلوا ولیمۃ فیہا طبل، ایسے ولیمے میں آپ ہرگز نہ جائیں جہاں طبلہ ہو، جہاں ساز سرنگی گانے بجانے جس مجلس اور جس محفل میں ہوں، اللہ کے نبی منع فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں اس دعوت ولیمہ کے اندر شریک نہ ہو جہاں گانے بجانے یا آلات موسیقی اس طرح کا فحاشی والا ماحول ہو، آپ وہاں ہرگز نہ جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، مسند بزار کے اندر حدیث پاک ہے کہ 2 آوازیں ملعون ہیں، لعنتی آوازیں ہیں دنیا میں اور آخرت کے اندر بھی، مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت گانا اور باجوں کی آواز جو ہوتی ہے وہ ملعون اور لعنتی آواز، خوشی کا موقع ہے، اللہ نے خوشی دی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا ہے، عبادت کرو، سجدے کرو، بجائے اس کے کہ تم گانے بجانے شروع کر دو۔ نمبر 2 ورنۃ عند مصیبت، مصیبت کے وقت اہو بکا واہ ویلا کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ آواز بھی بہت بری لگتی ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب، فرمایا کہ جو گانا بجانا ہے یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ الدف حرام، جو دف یعنی ڈھول جو ہے جو دونوں طرف سے کوٹا اور بجایا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ والمعازف حرام، آلات موسیقی حرام ہیں۔ والقوبۃ، ڈھول حرام ہے۔ والمزمار، بانسری، فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ یہ بہقی کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، گانا بجانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، گانا بجانا یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، گانا بجانا رب کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے، گانا بجانا یہ شیطان کی گمراہ کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے۔ گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، گانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ شکل خنزیر جیسی بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے گانے سے، آلات موسیقی سے اور ہر قسم کی ڈھول بانسری باجے سے اللہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام
برائیوں سے جو عذاب کا موجب بنتی ہیں، عذاب لانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ ان تمام سے ملک پاکستان اور دنیا کائنات کے تمام مسلمانوں کو ان فحشاء اور ان برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔